یہ سورۃ کاف میں لکھا ہوا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تو چمک دمک چاند دن کے لیے ہے، اور باقی رہنے والی کیا چیز ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب خیر عملا، جو باقی رہنے والا ہے وہ تمہارے نیک عمل ہیں جن پر امید رکھی جا سکتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ صاحب موجود ہیں، اللہ ہمیں ان سے استفادہ کرنے کا موقع دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفکر اسلام حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے علماء کرام دیکھے، ایون جو بند سے بھی بڑے بڑے بزرگ علماء کرام مشائخ آتے رہے، عرب سے بھی، عجم سے بھی، سہارنپور سے بھی، ساؤتھ افریقہ سے بھی ہمیں سعادت نصیب ہوئی ان کی زیارت دیدار کرنے کی۔ اور جب وہ حضرت علامہ صاحب کے پاس بیٹھتے ان کی محفل میں، جیسے حضرت لوری رحم اللہ فرماتے تھے کہ جو موتی اولیاء اللہ کی محفل میں بیٹھنے سے، ان کی جوتیوں میں بیٹھنے سے ملتے ہیں، وہ بادشاہوں کے خزانہ سے میسر نہیں آتے۔ تو ایسے لگتا جب حضرت علامہ صاحب کسی بھی مسئلے، کسی بات فرماتے تو ایسے لگتا جیسے ایک سمندر، علم کا ایک سمندر جو ہے نا موجزن ہے، تلاطم خیز موجوں کی طرح۔ تو بڑے بڑے علماء کرام مشائخ بھی اچھ اچھ کر اٹھتے، وہ بھی اپریشیٹ کیے بغیر نہ رہ سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دور میں حضرت علامہ صاحب کو وہ علم، عمل، ساتھ جو اسپیشل چیز دی تھی، سادگی، عاجزی، تواضع، انکساری، یہ ساری اصلاح والی چیزیں ان میں موجود تھی، بدرجہ اتم موجود تھی۔ تو یہ چیزیں ہم نے حضرت علامہ صاحب میں دیکھی، کوئی تکبر نہیں، کبر نہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ 14 اگست جو اسپیشل ڈے مناتے ہیں پاکستانی کمیونٹی سینٹر میں، پاکستانی سفارت خانے میں بھی، تو ہم گئے حضرت علامہ صاحب کے ساتھ۔ تو بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام بھی تھے۔ تو حضرت علامہ صاحب جو وضو کرنے والے جوتے ہیں وہی پہن کے چلے گئے، تو سادہ لباس، سادہ گفتگو دیکھ کے وہ حیران ہو گئے، یہ حضرت علامہ صاحب ہیں، اتنے سادے۔ تو یہ اب جو ہے نا ان چیزوں کا موجودہ دور میں علماء کرام میں وہ فقدان نظر آ رہا ہے۔ بہرحال ان کی یادیں جو ہے نا وہ تو بہت ہیں۔ 24 گھنٹے 40 سال ہمیں ان کے پاس رہنے کا موقع ملا۔ تو جب بھی کوئی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے تقریباً ایک بات چھوٹی سی ایک دفعہ میں نے پوچھی کہ حضرت علامہ اقبال کا شعر ہے، نہ فلسطین میں نہ مصر میں دیکھی میں نے وہ سنی میں نے وہ اذان، تو جس نے دیا پہاڑوں کو ریشہ سیماب۔ سیماب کیا ہوتا ہے؟ تو علامہ صاحب نے پورا 1 گھنٹہ اس پہ بتایا سیماب کسے کہتے ہیں۔ نہ سنی میں نے فلسطین اور مصر میں وہ اذان، دیا تھا جس نے پہاڑوں کو ریشہ سیماب۔ تو جب کبھی ہم خاموشی سے بیٹھتے نا تو علامہ صاحب خود ہی فرماتے مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھ لو، کوئی بات پوچھ لو، تو منطق ہو، صرف نحو ہو، حدیث ہو۔ چھوٹی سی بات میں بتاؤں، ایک دفعہ میں نے کہا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث، تو علامہ صاحب کہتے ہیں یہاں بیٹھو، جاؤ اس کمرے میں مسلم شریف پڑھی ہوئی ہے وہ لے کے آؤ، دونوں اسے لے کے آؤ۔ جب میں لے کے آیا تو کہتے ہیں کھلو فلانا باب، کھولا میں نے، کہتے ہیں وہاں ہاتھ رکھو، انگلی رکھو جہاں، تو زبانیوں نے یاد تھا کہ اس سائڈ پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، فلاں باب میں فلاں سائڈ پہ ادھر۔ جب میں نے کھولا کہتے ہیں دیکھو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان سے کوئی حدیث پوچھتا نا تو وہ کہتے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے نسیان ہو جاتا ہے، نسیان کیا میں نے بھولنا، تو لہٰذا مجھ سے حدیث نہ پوچھا کرو۔
تو اس کے بعد انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے. ہاں، زید بن ارقم نے اس کے بعد یہ حدیث بیان کی ہے یہ الفاظ فرما کے. تو لہذا جو شیعہ بیان کرتے ہیں نا یہ حدیث، تو اس پہ اس کا وہ آکسن جسے کہتے ہیں نا اس کا لیول وہ نہیں ہے، یعنی تو اس لیے یہ بات ہے. بارہ اللہ جسے لفظ کہتے ہیں نا حضرت علامہ، لفظ علامہ اور جب فقر اسلام یا وہ بحر العلوم اس دور میں انہیں پہ ہی فٹ آتا تھا. اور بھی بڑے بڑے علماء کرام ہم نے دیکھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک دفعہ آئے علماء کرام شیخ الحدیث لندن جو دارالعلوم ہے نا وہاں کے، یہاں ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو امام مسلم رحمہ اللہ اور امام بخاری کا وہ تقابل کرنے لگے. تو جب امام مسلم کے بارے میں علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی تو حیران ہو گئے علماء کرام بھی کہ آج تک ایسی علمی گفتگو ہم نے نہیں سنی، یہ تقابل ہم نے نہیں پڑھا نہ سنا اتنا. تو یہ باتیں ہیں علامہ صاحب کی. تو مین چیز یہ ہے کہ ان میں جو ہے نا وہ سادگی تھی. کپڑوں کا جرابیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پھٹی ہوتی تھی. جمعے میں بھی چلے جاتے نا تو کبھی یہ نہیں کہ لازمی مجھے نئے کپڑے چاہیے، نئی جرابیں چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہی ہے، ہاں جی چلو چلتے ہیں، چلو جمعے کا ٹائم ہو گیا ہے. یا وہاں سے جی سہارنپور سے یا فلانی جگہ سے جی وہ فلانے عالم امریکہ سے آ رہے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے یہیں جو ہے نا ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں. مطلب یہ ہے. لیکن جب وہ گفتگو فرماتے پھر پتہ چلتا کہ صحیح مناظر آدمی ہیں. وہ بھی اللہ نے ان کو میں نا ساری چیزیں جمع کی ہوئی تھی. ایک تو نا شیخ الحدیث، مفتی، عالم، محدث جتنی القابات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو جسے کہتے ہیں نا امام المناظرین وہ بھی تھا. تو جیسے کہ یہ شفیل میں مناظرہ جو ہوا نا، تو جب دعویٰ لکھا نا علامہ صاحب نے یہ لفظ لکھے، کتنے جامع لفظ ہیں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ علم غیب خاصہ باری تعالی ہے. علم غیب خاصہ باری تعالی ہے. کہ خاصہ باری تعالی جب اس پہ بحث علامہ صاحب نے فرمایا اپنی ٹرم میں فرمایا ان جو مقابلے میں علماء کرام تھے ان کو سمجھ ہی نہ آئی اتنے اس میں لفظ کی، سینٹینس کی، کہ خاصہ باری تعالیٰ کا مطلب ہے کہ اسی ایک ہی میں پایا جائے، اس کے علاوہ کسی اور میں نہ پایا جائے. یہ ہے. تو مطلب ہے اتنے مناظر بھی بڑے کہ جب انہوں نے علم بحث کی نا، لفظ و علم ہو غیب کی طرف مضاف، تو اس سے مراد علم غیب ذاتی ہوتا ہے، تائی نہیں. علامہ صاحب نے فرمایا علم غیب کی کوئی قسمت آئی نہیں. تو اس پہ نا بہرحال جو بھی ان کی گفتگو ہوتی نا اس سے علم جو ہے نا صحیح پتہ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو ہے نا بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے. تو ان کی وجہ سے ہم ان کی سرپرستی یا ان کی تائید اپریشیٹ کرنے کی وجہ سے ہمیں جمعہ میں بیان کرنے کا، حدیث پڑھنے کا، قرآن کا ترجمہ کرنے کا یہ شرف حاصل ہوا. اگر ہم نہ بیٹھتے ان کے پاس تو کیسے؟ انہوں نے موقع دیا، بلکہ 1 سال نہیں 10 سال پورے موقع دیا. ہاں جی. اور جب میں بیان کرتا ہوتا تو میں بند کر دیتا، کہتے نہیں کمپلیٹ کرو سارا اینڈ تک. خود علامہ صاحب سنتے تو پھر کہتے کبھی میں نے کہا علامہ صاحب کوئی الفاظ کے اس میں عبارت میں یا حدیث میں کوئی تو کبھی خرابی ہو یا کوئی غلط ہو یا اپ ڈاؤن ہو گیا ہو، لیکن کبھی انہوں نے نا الحمدللہ. تو یہ صرف ان کی برکت کی وجہ سے ہی ہے نا. قرآن تو ویسے ہی ہم آیات پڑھ لیتے ترجمہ وہ، لیکن مجھے تھوڑا ڈر لگتا جب میں حدیث پڑھتا، لیکن وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ. تو یہ ان کی وجہ سے ہے. تو مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ یہاں نا جو بند کے فارغ تھے سید شریف شاہ صاحب، بڑے عالم تھے، تو جماعت اسلام کے صدر بھی رہے، مدینہ مسجد کے وہ میں کافی عرصہ رہے وہ. لیکن ہم ان کا احترام کرتے کہ جو بند سے وہ ان کا تعلق ہے، فارغ ہیں. تو ہوا کیا کہ جب قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ وفات ہوگی نا، تو ہم شاہ صاحب کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے. شاہ صاحب رونے لگے
جب ان کا ذکر ہوا نا بہت روئے. تو میں نے کہا شاہ صاحب کیا ہوگا؟ فرمانے لگے کہ میں دیوبند میں طالب علم تھا، پڑھتا تھا، کہ جب ویک میں نا ایک دن غالباً جمعرات کو نا جتنے طلباء تھے نا مشکات کے بعد میں بخاری پڑھنے والے ہیں دوسرے آخری سال میں، تو وہ نا ان کا ہوتا تھا پروگرام تقریر کرنے کا 1 by 1. تو قاری طیب صاحب جو ہے نا وہ بیٹھے ہوتے تھے ان کی موجودگی میں اس زمانے میں نا کہتے ہیں میں پڑھتا تھا. تو میری آواز جو ہے نا بڑی دھیمی تھی. شاہ صاحب فرماتے ہیں میرا آواز سلو تھا. تو باقی جو طلباء ہیں نا وہ میرا نا مذاق میں استہزاء آ جائیں نا، لیکن قاری طیب صاحب جو ہے نا وہ مجھے نا حوصلہ افزائی فرماتے میرے اپریشیٹ کرتے. تو ایک وقت ہوا کہ میں پھر دیکھو نا میں پہنچتا کہاں تک پہنچ گیا. پھر یو کے اسلامک مشن کا میں صدر بنا. تو وہ ان کا طرز جو ہے نا ادیبانہ تھا بیان کرنے کا سارا. بہرحال ہے کہ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، تو وہ علامہ صاحب نے فرمایا ایک دفعہ کہ بڑے کی تعریف کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ بڑا وہ ہوتا ہے جو چھوٹوں کو بڑا کرتا ہے. چھوٹوں کو جو ہے نا، تو یہ جو ہے نا جو مطلب اپنے سے چھوٹے ہوتے ہیں نا ان کو مطلب جیسے نشوونما ماں باپ کرتے ہیں نا اولاد کی، کرتے جاتے ہیں، وہ خود بوڑھے ہوتے جاتے ہیں، اولاد جوان ہوتی جاتی ہے. تو اس لیے حکم ہے نا ان کے سامنے اف نہ کرو. مین چیز ہے نا، کیونکہ حضرت شیخ الہند نے حاشیہ میں یہ لکھا ہوا ہے اس کے کہ افیں ولا تنہرما، کہ اللہ تو ماں کے پیٹ میں جسم کو بناتا ہے، روح ڈالتا ہے، لیکن جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا ماں باپ کو اس کا ذریعہ بناتا ہے نشوونما کرنے کا. یعنی اس لیے ان کے سامنے جو ہے نا کہ اللہ نے کہا نشکر لی ولوالدیک، جہاں میرا شکر بجا لانا ہے وہاں ماں باپ کا بھی لانا ہے، جس میں من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ. تو وہ جو استاد ہوتا ہے نا وہ یہی کرتا ہے کام کہ اپنے شاگردوں کو وہ بڑا، چھوٹوں کو. تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے تھے نا شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ، جہاں ایسے سید تعالی شاہ بخاری کہتے ہیں وہ ہم جیسوں کو وہ بڑا سامنے اسٹیج پہ لاتے اور بڑا کرتے اور حوصلہ دیتے. تو پھر ہم نے کیونکہ جو طریقیں چلتی نا اس زمانے میں، تو پھر ہم جو اسٹوڈنٹ ہوتے طلباء ہوتے ان کو بھی. تو وہ اسکندر اعظم نے کہا ہے کہ میرا نا ماں باپ جو ہے نا وہ ذریعہ بنے آسمان سے زمین پر لانے کا، لیکن میرا استاد جو ہے نا مجھے زمین سے آسمان تک لینے کا ذریعہ بنا. استاد کہتے ہیں مولانا مدر صاحب بیان کر رہے تھے کہ اعمال میں، اپنے اعمال میں اور معاملہ پہ نیکیاں اختیار کرو. اللہ تعالیٰ ان کے کہنے میں تاثیر عطا فرمائے اور ہمارے ساتھیوں کو نیکیوں کا بتائے. مولانا